پاگل عورت جس کے عقل میں کچھ نقص تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کوئی کام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی بھی کسی کو گردن موڑ کے یہ نہیں دیکھتے تھے. اگر کسی نے پیچھے سے بلایا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں دیکھتے تھے بلکہ پورا رخ انور پھیرتے تھے. یہ بھی انکساری کی علامت ہوتی ہے اور کسی کو پروٹوکول دینا. تو وہ پاگل عورت تھی جسے مدینے والے جانتے تھے کہ یہ پاگل عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا تو مدینے کی جس گلی میں مجھے بلائے گی میں تیری بات سنوں گا. وہ عورت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے ساتھ لے گئی. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں کئی حدیث آتی ہیں کہ کئی لونڈیاں تھیں بوڑھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شفیع کہ ان کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے. کبھی کوئی سفارش کروانی ہوتی تھی, اس نے بھی کوئی سفارش کروانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفارش کر دی, اس کا معاملہ حل ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے الحمدللہ. یہ بڑا مشکل کام ہے ایک ایسی پاگل عورت اس کو پروٹوکول دینا. یہاں تو لوگ معزز لوگوں کو بھی پروٹوکول نہیں دیتے جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں یا دنیاوی کوئی سٹیٹس مل جائے. تیسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں 1337, مسلم میں 2215. ایک سیاہ فام حبشی عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. ایک دن اچانک فوت ہو گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا. 2-3 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ حبشی بڑھیا مسجد میں نظر نہیں آ رہی, وہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس میں الفاظ ہیں, صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بڑا ہلکا جانا کہ ایک بوڑھی عورت ہی تھی نا صفائی کرنے والی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے آرام میں ہم نے خلل سمجھ